السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم حاضرین، یہ جو پوسٹ مارٹم ہے یہ اس دور میں، دور جدید میں جو فتنوں کا دور ہے، انہی فتنوں کے رد کی اس میں ہے۔ انجینئر کی فکر والے فتنے جو کثرت سے معاشرے میں پائے جا رہے ہیں، اس کا رد ہے۔ اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جو بات بیان فرمائی ہے، وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ میں یہ بات بیان فرما دی ہے، اور یہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ تو یہ پوسٹ مارٹم سننے سے پہلے، جاننے سے پہلے اس آیت کریمہ کو تمہیداً میں ذکر کر رہا ہوں، اور ایک حدیث مبارکہ بھی ذکر کروں گا، تاکہ ایسے فتنوں کا رد کیا جا سکے، اور ہمارے جو بھائی لوگ ہیں اس فتنے سے اثر انداز ہے، یا اس میں ملوث ہے، یا کسی طریقے سے تھوڑا بہت لگاؤ اس طرف رکھتے ہیں، ان کی اصلاح ہو سکے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں واضح طور پر فرما دیا ہے کہ اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمنوں کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال اور جان اور پھلوں کی کمی سے، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے کہ انہیں جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ان پر ان کے رب کی نوازش اور رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ یعنی کامیاب اور ہدایت یافتہ لوگوں کی پہچان، صفت، علامت اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا بیان فرمائی ہے؟ وہ یہ بیان فرمائی ہے کہ ان پر پہلے تو آزمائش آئے گی۔ کیا آزمائش آئے گی؟ دشمنوں کا ڈر، من الخوف والجوع ونقص من الاموال، بھوک پیاس، مال اور جان اور پھلوں کی کمی سے۔ جب ایسی آزمائشیں ان پر آئے گی، اور پھر وہ اس پر صبر کریں گے، اور صبر کیا کریں گے، اور کہیں گے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ہم اللہ ہی کے بندے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو ایسا صبر جو لوگ کریں گے، تو ایسے صبر کرنے والوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے رحمتیں، نوازشیں اور ہدایت یافتہ ہونے کی بات قرآن مجید میں کہی ہے۔ جی ہاں، اب چونکہ یہ مسئلہ کیا ہے، یہ فتنہ کیا ہے، آئیے دیکھ لیجئے۔ کر لو آپ کہ آج کے ڈیٹ میں اللہ نہ کرے کسی بھی ملک کے اندر کوئی تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس بدفعلی کا۔ آج کسی ملک کے اندر کوئی بدنمی ہوتی ہے، بدفعلی ہوتی ہے، کوئی گناہ ہوتا ہے، کوئی جرم ہوتا ہے، تو حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے میرے بھائی۔ خیر، میں اپنی باتوں کو ختم۔ آپ نے دیکھا اور کرو یہ شخص علم، عمل تھوڑا، غرور، گھمنڈ بہت سارا، جس کی وجہ سے ایسی پاک باز شخصیتوں پر تان اور الزام لگا رہے ہیں، جو آپ اس لائیو سیشن میں دیکھ چکے ہوں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں ایک چیز عرض کر دوں آپ کے سامنے کہ ہم جب رد کرتے ہیں ان شیعہ روافظ کا، تو اس میں ایک بات اصولی بہت خاص طور سے بولتے ہیں۔ وہ بات کیا ہوتی ہے کہ بھائی امیر المومنین یزید وہ سیڑھی ہے کہ جس کے ذریعے سے صحابہ اکرام، اہل بیت، اللہ رسول، اسلام، اسلامی حکومت، سب پر حملہ کیا جاتا ہے۔ اس لیے امیر المومنین یزید کا دفاع اگر کر لیا جائے نا، تو وہ بات یہاں تک نہیں پہنچے گی۔ لیکن اگر اس سیڑھی کو کھلا چھوڑ دیا جائے تو پھر ایسے لوگوں کی جرت بڑھ جاتی ہے، اور وہ صحابہ کرام، اہل بیت، اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب تک پہنچ جاتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ شخص بھی
بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا، خدا کرے کچھ نہ سمجھے کوئی. ہمارا یہ اصول جو ہم نے بیان کیے کہ امیر المومنین یزید کا دفاع سب کا دفاع ہے، اور ان پر حملہ سب پر حملہ ہے. اب انہوں نے تو آگے بڑھ کے حضرت معاویہ کو، بنو امیہ کو لعن طعن کر دیے. تو اب کیا ہوا؟ انہوں نے اہل بیت کو بھی نہیں بخشا. جی ہاں یہ جنون میں اتنے علم کے گھمنڈ میں، یا تھوڑا بہت علم آ گیا اس پہ اتنا اترا رہے ہیں کہ، اور ایسے چرب زبانی سے بولے جا رہے ہیں کہ انہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ ان کے بنائے ہوئے اصول، ان کی بنائی ہوئی باتوں کی زد میں اہل بیت بھی آ چکے ہیں. لیکن آئیے سنیے کیسے، ہم بتاتے ہیں. ابھی پہلے تھوڑا سا ان کا جو دل کی بھڑاس ہے، دل کے چھالے پھوڑ رہے ہیں، پہلے وہ سماعت فرما لیجئے، پھر آگے وہ بات آئے گی. عالم کی تمہاری تقریر نہیں ہے، ایک عالم کی تمہاری تقریر نہیں ہے. نواسے رسول کا کس طریقے سے بے دردی سے قتل کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعتیوں کو کربلا سے لے کر دمشق تک معاذ اللہ غلام بنا کر کے ان کا جلوس نکالا گیا، اس کے خلاف تم بولتے نہیں ہو، یزید کو بری و جمع کرتے ہو. اور عمار بن یاسر صحابی نہیں تھے، اس کو قتل کس نے کیا؟ عمار بن یاسر صحابی نہیں تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، عمار بن یاسر کی زبان شیطان سے محفوظ کر دی گئی ہے. دیکھیے یہ ہوتا ہے نا کم علم موت کی نشانی. اب یہ باتیں جو کر رہے ہیں صحابہ اکرام کو متون کرنے کے لیے، تاریخی روایتوں، تاریخی باتوں کو یہ شیعہ روافض سے سننے کے بعد، اب ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ تاریخ لکھنے والے زیادہ شیعہ مورخین ہیں، اور یہ انہی کے فہم منہج پر ہیں، اور ایسی باتیں بیان کرتے ہیں جو اہل سنت کا منہج و موقف نہیں ہے، جو سراسر نہ تو قرآن کی تعلیمات ہے، نہ احادیث مبارکہ کی تعلیمات ہے، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک باز شخصیات صحابہ اکرام کی تعلیمات ہے. اور یہ دنادن الزام لگائے جا رہے ہیں کہ حضرت حسین کو شہید کر دیا گیا. اب جیسے شہید کرنے والے مسلمان ہیں، مطلب اہل سنت ہے، صحابہ ہیں، تو بس تک بھائی پہلی چیز تو یہ کہ صرف کیا حضرت حسین ہی شہید ہوئے؟ اس سے پہلے حضرت علی بھی تو شہید ہوئے. تو یہ جناب کے نزدیک حضرت علی کا مرتبہ بڑا ہے حضرت حسین کا. تو انہوں نے کبھی ایسا شور تھا حضرت علی کی شہادت پہ نہیں منائے. کیوں؟ کیونکہ ان کو شہید کرنے والے انہی کے شیعہ تھے، اور ان کو انہی کی حکومت میں کوفہ کی مسجد میں شہید کیا گیا تھا. اب وہ جب یہ ماتم، یہ جناب کا ماتم پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے کہ حضرت علی کو ایسا شہید کر دیا گیا، اور یہ کیونکہ شیعوں کے موقف پر روافض کی زبان چاٹ کر چوس کر یہ بول رہے ہیں. اور ابھی انہوں نے ایک مسئلہ اور بیان کر دیا صحیح بخاری کی روایت کا، یا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو شہید کرے گا، اور وہ جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے، جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے. اور یاسر بن عمار رضی اللہ عنہ کی زبان پر حق آ گیا. یہ ایسا آدھا علم موت کی نشانی ہوتی ہے، اور آدھا سچ پورے جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. ایسی بات ہے. ان کو شاید یہ حدیث نہیں معلوم کہ ایک مرتبہ کفار نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یاسر بن عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو پکڑ لیا تھا اور تب تک نہیں چھوڑا جب تک انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی نہیں دی، برا بھلا نہیں کہا، سب نہیں کیا آپ پر. جی ہاں یہ حدیث ہے. اور پھر یہ بات آگے حضرت عمار نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی کہ ایسا ماجرا ہوا، میرے ساتھ ایسا مسئلہ پیش آیا، اور کفار نے میرے ساتھ یہ رویہ رکھا، اور میری زبان مبارک سے آپ کے تعلق سے ایسے الفاظ نکلے ہیں، اور میں اس پر بہت پشیماں ہوں. ایسا نہیں کہ آپ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کوئی اس پر خوش تھے، یا وہ تھے مجبور تھے، جان کا خطرہ تھا وغیرہ وغیرہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر آئندہ تمہیں پکڑے اور تم سے کہیں تو پھر یہی کر دینا. اب یہ حدیث، اور یہ حدیث سے یہ جو جناب بیان فرما رہے ہیں کہ عمار کی زبان پر حق ظاہر کر دیا، تو کیا حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے جو کفار کے کہنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ متون کیا، یہاں تک کہ گالی دی، سب کیا، تو کیا وہ حق تھا؟ حق تھا کیا وہ؟ کیونکہ آپ نے تو حدیث سے سمجھ لیا، استدلال کر لیا کہ ان کی زبان سے جو بھی نکلتا سب حق ہے. آپ بولیں گے نہیں وہ حق نہیں تھا لیکن یہ حق ہے. اچھا جی ہاں جی. تو بھائی یہ کیسے مان لیا آپ نے کہ حضرت عمار نے بنو امیہ صحابہ اکرام کے تعلق سے جو کیا ان کو مجبور نہیں کیا گیا، جیسے اس وقت کفاروں نے مجبور کیا،
یہاں تک کہ آپ کو جان کا خطرہ تھا، آپ نے اللہ کے نبی کی شان میں توہین کر دی اور گالی تک دے دی اور سب تک کر دیا، برا بھلا تک کہہ دیا. تو کیا یہ کوفی جو صحابہ کے دشمن تھے جنہوں نے حضرت علی کو شہید کیا، کیا حضرت عمار کو مجبور نہیں کر سکتے تھے کہ بنو امیہ کو برا کہو؟ کیا تلوار کے زور پر ان سے نہیں کہلوا سکتے تھے؟ ہو سکتا ہے، ممکن ہے، جیسا ہو چکا ہے پہلے. تو یہ بات بولنا کہ حضرت عمار کی زبان سے ہر بات حق نکلتی تو پھر وہاں بھی آپ کو ماننا پڑے گا. تو پتہ چلا کہ آپ یہود کی سنت پر ہیں کہ جو اپنے مفاد کی آیت آتی ہے اسے لیتے ہیں، جو اپنے مفاد کی آیت نہیں آتی اس پہ انگلی رکھ کے چھپا دیتے ہیں. تو ایک حدیث لے لی، دوسری چھوڑ دی. عمار بن یاسر کو باغی گروہ قتل کرے گا. اس میں صحابہ اکرام، بنو امیہ، حضرت معاویہ کا کوئی رول نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شیعوں کی عقل سے سمجھ رہے ہیں، شیعوں کی زبان چوس کے بول رہے ہیں کہ بھائی 2 ہی گروہ تھے اور 2 گروہوں میں سے ایک حضرت معاویہ کا گروہ تھا، ایک حضرت علی کا، اس لیے باطل گروہ حضرت معاویہ کا ہو گیا. نعوذ باللہ. ان کے سمجھنا چاہیے اس وقت 2 گروہ نہیں تھے، 4 گروہ تھے. 2 گروہ چھپا دیے، شیعوں نے چھپا دیے، انہوں نے شیعوں سے سیکھ کے بول دیے. اس لیے پورا علم حاصل کرو. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے کہ بھائی جب علم نہ ہو تو مت بولا کرو. تو اس وقت 4 گروہ تھے. ایک گروہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا تھا، ایک گروہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا تھا، اور ایک گروہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا تھا، قرا کا گروہ، جو دونوں کے درمیان رہ کر دونوں کی اصلاح کرتا تھا. نہ اس کا ساتھ دیتا تھا نہ اس کا ساتھ دیتا تھا، دونوں کے معاملات پر نظر رکھتا تھا، اور جس کی جو خطا یا چوک ہوتی تھی، جو مسئلہ ہوتا تھا، اس کی اصلاح کرتا تھا. درمیان میں رہ کے صلح کرانے کی، کل ملا کے صلح کرانے کی کوشش کرتا تھا. نہ اس کی طرف ہوتا تھا نہ اس کی طرف ہوتا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دونوں گروہ حق تھے، ورنہ وہ بیچ میں نہیں رہتا، وہ ڈائریکٹ حضرت علی کی طرف ہو جاتا. تو یہ دونوں گروہ کو کیوں چھپا دیا جاتا ہے؟ اسی لیے چھپایا جاتا ہے کہ شیعوں کا مذہب یہاں سے پھیلے گا نہیں نا. پھر چوتھا گروہ کون سا تھا؟ چوتھا گروہ وہ تھا، ارے چوتھے گروہ کو کیوں چھپا لیتے ہو؟ کہ تمہارے رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں، کیا ہے، آبا و اجداد ہے، کیا ہے وہ؟ عبداللہ ابن سبا، سابائی درندوں کا گروہ. یہ وہی گروہ ہے، یاد رکھے کہ حضرت علی حضرت عائشہ کے درمیان جب جمل کا مسئلہ چل رہا تھا تو وہ جنگ نہیں ہوئی تھی، اور وہ جنگ کی طرف جا بھی نہیں رہے تھے، صلح مشورہ کی بات چل رہی تھی. پیچھے سے عبداللہ ابن سبا اور اس کے 2000 ساتھیوں نے مل کر پیچھے سے لشکر پر حملہ کیا حضرت عائشہ کے. حضرت عائشہ یہ رضی اللہ عنہ یہ سمجھی کہ حضرت علی کے گروہ نے حملہ کر دیا، اور جب ان کو لگا کہ حضرت علی کے گروہ نے حملہ کر دیا تو انہوں نے اس پر حملہ کر دیا. تو حضرت علی کو لگا کہ حضرت عائشہ کے لشکر نے حملہ کر دیا. تو یہ جو گروہ تھا یہ وہی گروہ تھا جس نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا. تو کربلا کے وقت یہ گروہ کہاں تھا؟ یہ تمہارے رشتہ دار تھے، تمہارے پڑوسی تھے، تمہارے جاننے آبا و اجداد تھے، جاننے والے تھے. کیا ہمدردی ہے، کیا ناطے ہیں ان سے؟ کیا خون کا رشتہ ہے تمہارا جو ان کے بارے میں نہیں بتاتے، ان کے بارے میں نہیں بولتے، صحابہ کرام کو متون کرتے ہو؟ عجب جہالت ہے. اور بولتے ہم کتاب و سنت کے عقیدے، جناب کیا عقیدہ و سنت کہ ہم کتاب و سنت قرآن کو مکمل مانتے، اللہ کی نبیوں کی تعلیمات. ارے کون سا قرآن کو مکمل مانتے ہو؟ کون سا اللہ کی نبیوں کی تعلیمات کو آپ مانتے ہو؟ ایک بات کو مانتے ہو، ایک کو چھوڑ دیتے ہو. یہ تو یہود کا طرز عمل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے صحابہ کو برا مت کہو. اب جب اللہ کے نبی نے کہہ دیے صحابہ کو برا مت کہو، اور پھر بھی تم کہے جا رہے ہو، یعنی نبی کی بات پر امتی کی بات کو ترجیح دے رہے ہو. یعنی کیسے؟ یعنی دیکھو کتاب و سنت کی کیسی دھجیاں، کتاب و سنت کے اصول کی کیسی دھجیاں اڑاتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی بات پر امتیوں کی بات کو فوقیت دیتے ہیں. اصول کیا ہے ہمارے یہاں کہ جب مرفوع روایت آ جائے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت آ جائے تو کسی صحابی کی بات نہیں چلے گی. یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر میرے موجودگی میں موسیٰ بھی آ جاتے تھے تو میری بھی پیروی کرتے تھے. یعنی کسی نبی کی بات نہیں چلے گی تو صحابی کی کہاں سے چلے گی؟ تو یہ ظالم لوگ، یہ شیعہ روافظ کی زبان چوس کر بولنے والے ظالم کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اہل بیت کا نعرہ لگا کر، دم بھر کر اہل بیت کی بات کو ترجیح دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کو برا مت کہو، اور بولے کہ نہیں حضرت علی تو دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے، وہ اس کو برا بولتا تھا، وہ اس کو برا بولتا تھا. اچھا تو اب یہ عمل اگر آپ نے دیکھ لیا غصے والا، اب ان کو اتنے علم سے کورے ہیں، علم کے عین سے بھی اتنے کورے ہیں، ان کو اصول بھی نہیں معلوم کہ ہم عصر لوگ غصے میں جرح کرے تو وہ حجت نہیں ہوتی. ورنہ باپ بیٹا، ماں بیٹا، باپ بیٹا، میاں بیوی، کوئی بھی بچ نہیں پائے گا. اپنی زندگیوں میں بچہ باپ سے لڑ لیتا ہے، باپ بچے سے لڑ لیتا ہے، ماں سے لڑ لیتا ہے، بیوی شوہر سے لڑ لیتا ہے، شوہر بیوی سے لڑ لیتا ہے، کیا کچھ نہیں بولتا. ایسی باتوں کو پکڑنے لگیں تو کوئی رشتہ محفوظ نہیں رہ پائے گا. تو یہ اصول ہے کہ ہم عصر لوگ
جب غصے والی کوئی جرح کرتے ہیں تو حجت نہیں ہوتی، اور درمیان ایسی سازشیں ہوئی، ایسے مارکے ہوئے، ایسی لڑائیاں ہوئیں جس میں غصہ تھا، اگر کوئی روایتوں کو صحیح بھی مان لیا جائے، تم مانتے ہو تو غصہ تھا، غصے میں بول دیا. ہم اصل لوگ ہیں، وہ اس لیول کے لوگ ہیں، انہوں نے کچھ بول دیا تو اس کا مطلب نہیں کہ آپ کو حق مل گیا کہ آپ بولیں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم آ گئی، بھائی دو چیزوں میں اختلاف ہو تو لوٹائیں گے کس کی طرف؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ جب جن میں اختلاف ہے لوٹاؤ کس کی طرف؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. تو جب اختلاف ہوا، ان نے اس کو برا کہا، ان نے اس کو برا کہا، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس کو برا بولنا ہے، اس کو برا بولنا ہے؟ نہیں، ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹانا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹائے. اللہ کے نبی نے کیا فیصلہ کیے؟ میرے صحابہ کو برا مت کہو. اب کوئی بدبختی ہوگا، کوئی ایمان کا منکری ہوگا، کوئی ختم نبوت کا منکری ہوگا جس کے نظر میں اللہ کے نبی نبی نہیں ہے بلکہ وہ کوئی اور ہی نبی ہے، وہ خود ہی بن رہا ہے بدبخت، جو فیصلہ ہونے کے بعد بھی پھر صحابہ کو برا کہہ رہا ہے اور کہتا ہے کہ میرا عقیدہ کتاب و سنت والا ہے، میرا عقیدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہے. واہ واہ، یہ کون سی تعلیمات ہے بھائی؟ یہ مذاق ہے، مذاق. تو یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں صحابہ اکرام کے تعلق سے. اب آئیے تھوڑی سی ان کی چیزیں سن لیتے ہیں، پھر آگے ان کا وہ اصول بتاتے ہیں جس میں اہل بیت کو کس طرح متون کرتے ہیں. ہماری بات یاد رکھیے، شروع میں جب بیان فرمائی تھی کہ امیر المومنین یزید کا دفاع اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ سیڑھی ہے سب پر حملہ کرنے کی. اگر اس سیڑھی کو کھلا چھوڑ دیے، اس راستے کو کھلا چھوڑ دیے تو سب پر حملہ گستاخی کرنے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. آدمی بالکل ہٹ دھرم ضدی بن کر، کھلا سانڈ بن کر سب کو متون کرے گا. اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوگا کہ وہ متون کر رہا ہوگا، اس کو خود معلوم نہیں ہوگا، وہ سب کو متون کر رہا ہوگا، سمجھ رہا میں ان کا دفاع کر رہا ہوں. وہ یہاں تک کہ اہل بیت کو متون کر رہا ہوگا اور بدبخت سمجھ رہا ہوگا کہ میں ان کا دفاع کر رہا ہوں، میں ان کے لیے لڑ رہا ہوں. ایسا شیعوں نے ان کے سامنے منہج، ایسا شیعوں نے ان کے سامنے مذہب پیش کیے، ایسے شیعوں کی زبان چوس کر بول رہے ہیں. آئیے سنیے ان کے اصول، ان کی جو بات ہے میں آگے بتاتا ہوں، تو اس سے پہلے کچھ ان کی اور بک بک سن لیتے ہیں. تو میرے بھائیوں، ایسا ہے کہ ہم نے تو جو حدیثیں بیان کی ہے، آپ لوگ میری جاتیات پہ آنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اور میری جاتیات پر پہلے بھی بہت سے لوگ آئے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس سے تمہارے بنو امیہ کے گنہگار صحیح ثابت نہیں ہو جائیں. ہاں بھائی، آپ نے تو حدیثیں بیان کی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پلتا. آپ اس اسٹیج پہ پہنچ چکے ہو کہ جہاں آپ کو بے عزتی بھی عزت محسوس ہوتی ہے، تو فرق تو پڑے گا نہیں نا. اور یہ بات بھی صحیح ہے، بدنام ہونے میں بھی نام ہوتا ہے. آدمی جب شیعوں کے منہج پہ چلا جاتا ہے نا، تو اتنا ماتم، اتنا سینہ پیٹتا ہے کہ صدیوں سے پیٹتا آ رہا ہے، اس کو آج تک احساس ہی نہیں ہو رہا، معلوم ہی نہیں پڑ رہا کہ یہ سب کا ذمہ دار وہی ہے، اس کے آبا و اجداد ہی تھے. تو ایسا اسٹیج آتی ہے جب آدمی کو بے عزتی بھی عزت محسوس ہونے لگتی ہے، تو کوئی فرق نہیں پڑتا ایسے لوگوں کو، آپ کو بھی نہیں پڑے گا. اگر جو چیزیں تم مجھ پہ کہتے ہو، الزام لگا رہے ہو، وہ امام بخاری پہ لگاؤ، امام مسلم، ابو داؤد پہ لگاؤ. اگر وہ ضعیف بھی ہے تو تم ان پہ الزام لگاؤ کہ یہ ضعیف روایتیں وہ کیوں لے کر کے آئے ہیں. تم ان پر الزام لگاؤ کہ وہ ضعیف روایتیں کیوں لے کر کے آئے ہیں. تم یہ صحابوں کے خلاف کی روایتیں، اگر صحابوں کا اصل کوئی گستاخ ہے تو پھر یہ محدثین اکرام ہے جو یہ حدیثیں لے کر کے آئے ہیں، ان کو یہ حدیثیں لے کر کے نہیں آنی چاہیے تھی. اور دوسرے گنہگار جمی تلیدس کے وہ لوگ ہیں. اچھا، دیکھیے جناب کی ہمت و جرأت دیکھیے، محدثین تک پہنچ گئے اور انہیں سکھا رہے ہیں کہ حدیثیں کیوں لے کر آئے. آدمی جب ہٹ درمی پتر آتا ہے تو جیتا جاگتا شیطان بن جاتا ہے. ارے بھیا، صحیح اور ضعیف حدیث نہیں ہو، اگر ضعیف حدیث نہیں ہوتی تو فرق ہی کیسے ہوتا؟ اور کیوں نہ لاتے، کیوں نہ نشاندہی کرتے؟ ورنہ تم تو شیعوں کے مذہب پہ چل کے ہر حدیث کو صحیح مان لیتے ہو، ایمان لے آتے. یہ تو فرق ہونا ضروری ہے نا. اصلی نوٹ نقلی نوٹ کا فرق رہتا ہے کہ نہیں؟ جہاں اصلی نوٹ ہوتا ہے وہاں نقلی نوٹ بھی ہوتا ہے، تو دکھایا بھی جاتا ہے کہ یہ اصلی نوٹ ہے اور یہ نقلی نوٹ ہے. اب کوئی جاہل اس کے بعد بھی نقلی نوٹ اٹھا کر مارکیٹ میں نکل جائے، پرچیزنگ کرے، لوگوں کو دھوکے دے اور پولیس پکڑ کے اس کو پھر دیوانہ بنا کر کوٹ ڈالے، اس کو جیل میں جا کر ٹھوس دے، تو بولے نقلی نوٹ تم نے کیوں دیے؟ تو پولیس اور مارے گی، پاگل ہے. اس کو عقل نہیں، اناج نہیں کھاتا ہے، گھاس نہیں کھاتا ہے، گو وو کھاتا ہے. یہ اس کو بتایا گیا تھا کہ یہ اصلی نوٹ ہے، یہ نقلی نوٹ ہے. نقلی نوٹ نہیں لینے کا، اصلی نوٹ لے کے جانے کا. تو پھر بھی پاگل نقلی نوٹ لے کے مارکیٹ میں نکل گیا، تو پولیس کیا کرے گی؟ اچھے سے دولہا بنائے گی. تو جو لوگ ضعیف حدیث محدثین نے کیوں لائے، ہم تو اس پر ایمان بنائیں گے. فرشتے بہت مار مارے، بہت مار مارے، کیونکہ یہ حدیث اگر ضعیف بھی ہے تو لانے کے بعد اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اس پر صحابہ اکرام کو متون کرو. وہ صحابہ اکرام جن کے دلوں کی گارنٹی اللہ رب العالمین نے لی ہے اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا.
اور وہ اللہ کا دشمن ہی ہوگا نا کہ جو اللہ کی رضا سے اختلاف کرے. بڑی جرت کی بات ہے. ایسے ایسے جاہل دنیا میں پڑے ہیں, انہیں یہی نہیں معلوم کہ جنت میں سب سے بڑی چیز, سب سے بڑی نعمت اگر کوئی چیز ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی رضا ہوگی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا. جس کو جنت میں سب سے بڑی نعمت ملے گی اللہ تعالیٰ کی رضا. اور اللہ تعالیٰ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ رہا. اور سرکش بولتے ہیں نہیں میں تو صحابہ کرام کے تعلق سے راضی نہیں ہوں. ارے بدبخت, تیرا ٹھکانہ پہ تو جہنم ہی رہے گا, کیونکہ تو اللہ کی رضا راضی نہیں ہے, تو شیطان کی رضا سے راضی ہے. تو ایسے ایسے سرکش لوگ بھی دنیا میں ہیں جو کم علمی کی بنا پر پتہ نہیں بگ رہا ہوں جنوں میں کیا کیا. خدا کرے کچھ نہ سمجھے کوئی محدثین پر کہ کیوں لائے آپ محدث بن جاؤ. اور یہ میرے کو تو ہنسی آ رہی ہے, حدیثے کیوں لائے. آئیے تھوڑی اور ہنس لیتے ہیں. انہوں نے ان کتابوں کا ٹرانسلیشن کروایا. کیوں کروایا بھی ٹرانسلیشن؟ رہنے دیتے. حنفی بھائی تو پہلے ہی کہتے تھے کہ ترجمہ مت کرو, قرآن کو پڑھنے سے حدیث کو پڑھنے سے گمراہ ہو جاؤ گے. حنفی تو پہلے ہی بولتے تھے. تم نے کیوں کرایا ٹرانسلیشن پھر؟ اگر تم نے مرزا کا جواب دیا ہوتا تو آج یہ نوبت نہیں آتی. ہر گلی گلی گھر گھر کے اندر لوگ شیعت میں جا رہے ہیں. ہر گھر کے اندر, ہر مسجد کے اندر مرزا علی کا ایک اسٹوڈنٹ بیٹھا ہوا ہے. اور میں اپنے تعلق سے بتا دوں اللہ کی قسم کھا کر کے, لیکن میرے کو پتا تم لوگ یقین نہیں کرو گے, لیکن پھر بھی میں تمہیں اللہ کی قسم کھا کے یقین کر کے دلانے کی کوشش کرتا ہوں کہ مرزا علی کو میں گمراہ سمجھتا ہوں. یہ سنیں آپ نے, یہ تو بڑی کمال بات بول دی کہ مرزا علی کو گمراہ سمجھتے ہو, مرزا علی کے طریقے پر یہ چل رہے ہیں. ایسے بولتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد مت پھیلاؤ تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. انجینئر کے دین پر ہے یہ جناب, اور بولتے میں انجینئر کو گمراہ سمجھ رہا ہوں. تو جناب آپ آئینے میں کھڑے رہ کے بات بولے. اچھا, انہوں نے ابھی ایک محدثین کے بعد انہوں نے علماء اہل حدیث پر طعن کیا, کہا کہ انہوں نے ترجمہ کیوں کی اس کا, وہ کیوں کی. ارے جناب ترجمہ کیا گیا ہے تو پہلے دین سیکھو, اصول سیکھو. یہ اصولی دین ہے, یہ کوئی ہر ایرے گہرے نتھو گہرے کا دین تھوڑی ہے کہ اٹھائے عقل اپنی اور بیان کر دی. پہلے علم سیکھو, اصول سیکھو. جہاں ترجمہ کیا گیا ہے تو وہاں یہ بات بتائی گئی ہے. کیا بات بتائی گئی ہے؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. کہ ہدایت آنے کے بعد جو مومنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ چھوڑ دے اور مومنین کی راہ چھوڑ دے, وہ جس طرف چلیں گے اس طرف چلائیں گے, لے کے جہنم میں ڈال دیں گے. جی ہاں, تو یہاں ایک قاعدہ بتایا گیا ہے, کتاب و سنت کی بات کو پڑھنا ہے اور خود کی عقل سے نہیں سمجھ لینا ہے. یہاں بولنے کا یہ مقصد ہے کہ اگر تم اپنی عقل گھسا دو گے اس میں تو پھر تم مت پڑھو. اپنی عقل سے سمجھنا چاہتے ہو تو پھر مت پڑھو. اپنی عقل کا استعمال کرو گے تو پھر مت پڑھو. اگر تمہیں اصول معلوم ہے کہ کتاب و سنت کی جو بھی بات ہے اسے فہم سلف صالحین صحابہ کے فہم, صحابہ کس کی عقل کی اللہ تعالیٰ نے گارنٹی لی ہے؟ صحابہ کرام. کس کے دلوں کی گارنٹی لی ہے؟ صحابہ کرام. کس کے فہم کی گارنٹی لی ہے؟ صحابہ کرام. تو صحابہ اکرام کے فہم سے بات کو سمجھ سکتے ہو تو پھر شوق سے پڑھو. کس نے روکا ہے؟ لیکن نہیں سمجھتے, اپنی عقل استعمال کرو گے تو پھر تمہارا حال بھی بدعتیوں سے طریقہ ہو جائے گا. کہ جس میں تم کو شرک سے روکا جا رہا ہے تم اپنی عقل گھسا کے اسی میں شرک نکال لو گے, جیسے بدعتیوں نے کیا. کہ میری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری قبر کو عرس, میری قبر کو میلے تماشا مت کی جگہ مت بنانا. تو انہوں نے بولا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سال میں ایک بار آؤ, روز آؤ, بار بار آؤ, بار بار وہ کرو. تو بس استغفار, تو ایسے ہو جائے گا تمہارا حال. تو یہ صورت حال ہے جناب کی کہ انہیں اصول اور علم کا ڈھیلا تک نہیں معلوم, اور بکرا ہوں جنوں میں کیا کیا خدا کرے کچھ نہ سمجھے کوئی. آئیے پھر سنیے. وہ بدعقیدہ ہے, اور میرے دل میں شیعوں کے لیے, رافضیوں کے لیے کوئی محبت نہیں ہے. میں اہل بیت سے اور تمام صحابہ اکرام سے محبت رکھنے والا ہوں اور ان کی قدر کرتا ہوں اور دعا گو ہوں. جن کے لیے خود اللہ کے رسول نے جنتی بول دیا ان کو میں جنتی مانگتا ہوں, اور جن کے لیے آپ نے جنت کی بشارت نہیں دی ان کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو جنت نصیب کرے. لیکن صحابہ ہے کون؟ وہ جو حضرت علی کو گالیاں دیتے تھے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علی سے کوئی بغض نہیں رکھے گا مگر منافق, اور علی سے کوئی دوستی نہیں رکھے گا مگر مومن.
اور اللہ کے رسول نے فرمایا جس کا مولا میں ہوں اس کا مولا علی ہے. میرے کو ایک بات بتاؤ, جس اللہ کے رسول نے یہ کہہ دیا کہ علی جس کا دوست ہے, جس کا مولا ہے, اس کا میں مولا ہوں, یا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے, تو دیکھیے یہاں پر بھی انہوں نے اپنی عقل گھسائی یا شیعوں کی عقل کا استعمال کر لیا. یہ حدیث کے جو الفاظ ہے اس میں اسے کوئی اختلاف نہیں کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا, اس سے خلافت مراد نہیں ہے. حدیث کے الفاظ, حدیث کا ترجمہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. حدیث کا ترجمہ پڑھیں اور اس کو سمجھے کس سے, فہم سلف سے. اگر اس سے یہ مراد ہوتی ہے خلافت, تو بھیا جب خلافت کا مسئلہ کھڑا ہوا اور ابو بکر صدیق, حضرت عمر کو خلیفہ بنایا گیا, تو تب حضرت علی نے کھڑے ہو کے کبھی یہ کیوں نہیں کہا کہ اس حدیث سے یہ مراد ہے کہ خلیفہ مجھے بنایا جائے؟ یا امت میں سے کسی نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ حدیث تو ہم نے بھی سنی ہے؟ خم غدیر کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پڑھی تھی نا, اور بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ 1.5 لاکھ صحابہ موجود تھے. نہیں بھائی, 10,000 صحابہ موجود تھے. 10,000 صحابہ کے سامنے حدیث تھی نا, تو اس زمانے صحابہ اکرام کے سامنے حدیث تھی. اور اس سے مراد اگر خلافت ہوتی تو جب خلافت میں خلیفہ کے اوپر اختلاف ہوا تو سب نے اپنے اپنے دعوے پیش کیے, اپنی اپنی دلیلیں پیش کیے, حدیثیں پیش کی. کس نے پیش کیا کہ اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ حضرت علی کو خلیفہ بنایا جائے؟ نہ حضرت علی نے پیش کیا, نہ کسی نے پیش کیا. تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اس سے خلافت مراد ہے. بالکل ہی حدیث ہے جس کا میں مولا اس کا علی مولا, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. اور یہ حدیث صحابہ اکرام کے لیے تو تھی ہی نہیں, یہ تو ان رافضیوں, خارجیوں اور نازبیوں کے لیے تھی جو شیخین صحابہ اکرام اور اہل بیت کے دشمن تھے اور جنہوں نے ان کو شہید کیا. ان کے لیے تھی. ان کو نصیحتیں ہیں بار بار کہ جو علی سے بغض رکھے گا وہ جہنم میں جائے گا. تو اب دیکھو حضرت علی کو شہید کرنے والے کون ہیں؟ انہی کے شیعہ ہیں نا, ان کے لیے ہے. تم یار ادھر کی چیزیں اٹھا کے ادھر کیوں لے آ رہے ہو؟ آئیے, اس مولا سے دشمنی کرنے والا کون, اس کے خلاف جنگ کرنے والا کون, اور اس جنگ کے اندر 70 سے 1 لاکھ مسلمانوں کو مار دیا گیا, اس کا ذمہ دار کون؟ علی ذمہ دار ہے یا معاویہ ذمہ دار ہے یا کوئی دوسرے صحابہ ذمہ دار ہے؟ کون ذمہ دار ہے؟ مجھے اس شخص کا نام تو بتائیے آپ لوگ. دیکھیے آپ نے ان کی زبان پہ آئے گیا نا. ہم نے کیا شروع میں اصول بیان کیا تھا کہ امیر المومنین یزید کا دفاع سب کا دفاع ہے, اور امیر المومنین یزید کو متون کرنا سب کو متون کرنے کا راستہ کھول دینا ہے. آخر اس شخص نے اپنی جہالت میں ایک ایسا اصول بیان کر دیا, کیونکہ آدھا ادھورا علم ہے. جب آدمی آدھا ادھورا علم لے کر جائے گا تو دنیا کا کوئی کام بھی کرے گا تو اس میں بھی بیڑا غرق ہی کرے گا. تو یہ تو دین کا مسئلہ ہے, یہ منہج کا مسئلہ ہے, عقیدے کا مسئلہ ہے, یہ ایمان کا مسئلہ ہے. اس میں تو بہت سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے کہ اپنی تو آخرت دنیا میں آخرت خراب کر رہا ہے, کہیں لوگوں کی بھی اپنے ساتھ نہ خراب کر دے, اپنے ساتھ لوگوں کی جھنڈ کو لے کر نہ چلا جائے کہیں گمراہی کے دلدل میں. تو آخر اس کی زبان سے آ ہی گیا کہ لاکھوں لوگوں کو شہید کر دیا گیا. اب اس کے ذمہ دار کون؟ علی ہے, نعوذ باللہ, استغفر اللہ. آپ نے سنا اس کے الفاظ کہ اس کے ذمہ دار علی ہے, معاویہ ہے. ہم نے کیا کہا تھا کہ جب آپ کی متون کرنا شروع کریں گے تو آپ سے اہل بیت بھی محفوظ نہیں رہیں گے. اس نے ایک عنوان باندھا کہ لاکھوں لوگوں کو شہید کر دیا گیا, اس کے ذمہ دار کون؟ اب دیکھیے حضرت علی حضرت معاویہ کے درمیان صفین کا معرکہ ہوا, اور اس درمیان تاریخ روایتوں میں ملتا ہے کہ 90,000 لوگ شہید ہوئے. اب اس اہل بیت کی گستاخ شخص نے جو اصول بنایا ہے اس سے اہل بیت بھی بچ نہیں پائیں گے. اس نے کہا ہے کہ 90,000 لاکھ لوگ شہید ہوئے, تو اس کا ذمہ دار کون؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ 90,000 میں سے آدھے لوگ ادھر کے شہید ہوئیں گے, آدھے ادھر کے شہید ہوئیں گے. کچھ حضرت معاویہ کی طرف سے ہوں گے, کچھ حضرت علی کی طرف سے ہوں گے. تو ان کو حضرت معاویہ کی فوج نے مارا, ان کو حضرت علی کی فوج نے مارا. تو گویا یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جس طرح حضرت حسین کی شہادت ہوئی اور اس کا ذمہ دار یزید تھا, نعوذ باللہ, تو اب اس اصول سے تو یہ جو 1 لاکھ لوگ شہید ہوئے اس میں سے آدھے لوگوں کو حضرت علی کی فوج نے مارا, یہ ان کے ذمہ دار ہے, نعوذ باللہ. انہوں نے کہہ دیا نا اس کے ذمہ دار کون؟ علی ہے. کیا اس کے زبان پہ آئی گیا نا. تو یہ ہے وہ چیز جس کو ہر مسلمان کے دل و دماغ میں اچھی طرح بٹھا دینا چاہیے کہ امیر المومنین یزید کا دفاع ضروری کیوں؟ سب کا دفاع ہے, اور اس سیڑھی کو کھلا چھوڑ دینا سب کی گستاخی ہے. اب دیکھیں, جانے انجانے میں ہی صحیح, ہٹ دھرمی ضد میں ہی صحیح, تھوڑے سے علم کے زوم میں ہی صحیح, اس شخص نے آخر اہل بیت کو بھی متون ہی کر دیا. اسی لیے کہ کہتے ہیں محدثین, یہ بولتے نا محدثین نے حدیث ضعیف لائی کیوں؟
ارے محدثین نے بات جو بیان فرمائی کہ اس مسئلے میں اپنی زبانوں کو بند رکھو، وہ اسی لیے فرمائی کہ جب ایسے ان پڑھ، لا علم، کم علم، اجہل، جاہل لوگ اپنی زبانوں کو کھولیں گے تو ان نادانوں کو یہ نہیں معلوم کہ وہ اہل بیت کی بھی گستاخی کر بیٹھیں گے۔ اب وہ بھیا 1,00,000 لوگ شہید ہوئے تو آدھوں کو تو بنے تمہارے حساب سے بنو حضرت معاویہ نے بنو امیہ نے شہید کیا تھا، وہ ذمہ دار ہیں۔ جیسے حضرت حسین کی شہادت ہو گئی تو یزید ذمہ دار ہے، تو بھائی وہ آدھے لوگوں کے ذمہ دار تو تم یہ بولنا چاہتے ہو نا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کی فوج ہے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ جی ہاں، یہ ہے وہ چیز۔ اب آئیے، آپ لوگوں کے دلوں میں ایک اشکال ہوگا تو اس کو رفع کرتے ہیں، اس کو دفع کرتے ہیں، اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہوا تو اس میں ہمارا موقف اور یہ مسئلہ کیا تھا۔ کیا یہ بدبخت شخص جو کہہ رہا ہے کہ اس کے ذمہ دار یعنی حضرت معاویہ کو یہ ذمہ دار بنائے گا تو ظاہر سی بات ہے اسی طرح حضرت علی بھی بنیں گے، کیونکہ 1,00,000 لوگ شہید ہوئے ہیں نا۔ تاریخ میں 90,000 آتا ہے، یہ آتا ہے جو بھی آتا ہے تاریخی روایتوں میں، یا کچھ ہی لوگ ہو، نہیں 1,00,000 ہو، 10,000 20,000 ہو، تو ایسے ان پڑھ جن کو اردو بھی صحیح بولنا نہیں آتی تو اصول کیا سمجھیں گے، کیا سیکھیں گے، اور بس کیا پتہ کیا مسئلہ ہو گیا، آدمی کو شیطان چھو کر نکل گیا، دیوانہ بنا دیا۔ اچھا بھلا آدمی اہل حدیث تھا، پتہ نہیں یہ شیعوں کے چنگل میں کیا آ گیا، شیطان نے چھو کر ان کو دیوانہ بنا دیا۔ ان کو رقیہ کرنا چاہیے، ان کو صبح شام کے اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے، اور کسی اچھے راکی کے پاس بیٹھ کر چیک کرانا چاہیے کوئی جن تو نہیں گھس گیا شیعوں نے کوئی جن تو نہیں چھوڑ دیا۔ تو آئیے اس مسئلے میں جو صحابہ کرام کے درمیان ہوا اور اس میں اتنے لوگ شہید ہو گئے تو اس کا ذمہ دار کون؟ پہلے یہ اس نے جو فتنہ بویا ہے، ظاہر سی بات ہے ایک عام مسلمان تو چھوڑیے، ہندو، کافر، یہود، نصارہ بھی جب یہ بات سنیں گے تو کہیں گے کہ دیکھو ان کے دونوں خلیفہ نے 1,00,000 لوگوں کو مار دیا، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، تو اس میں اہل بیت بھی محفوظ نہیں رہ پائیں گے۔ ہاں، یہاں کے شیعہ رافضی اس کے جیسے تو اہل بیت کا نام لینے میں تھوڑا ڈریں گے اور ساری بھڑاس بنو امیہ پہ نکالیں گے، صحابہ کرام اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پہ نکالیں گے، لیکن کفار تھوڑی یہ چیز کا وہ کرے گا، اس کے جیسے ان کے جیسے ان پڑھ، اجہل، جاہل اعظم لوگ جب بات کریں گے اور وہ سنے گا تو وہ تو سمجھے گا نا، وہ تو بولے گا حضرت علی کا بھی نام لے گا، وہ تو نعوذ باللہ بولے گا سر آدھا ہے، یہ کون سی بات ہو کہ ایک کی طرف بولتی ہے 1,00,000 لوگ مر گئے تو آدھے ادھر سے مرے آدھے ادھر سے مرے، تو اس کے ذمہ دار تو دونوں ہوئے نا، تو پھر اہل بیت بھی محفوظ نہیں رہ پائیں گے۔ لیکن یہ کیا مسئلہ تھا، اس کی وضاحت میں آپ کو تھوڑا حدیث کی روشنی میں کر دیتا ہوں تاکہ جو لوگوں کے دلوں میں کچھ اشکال رہ جائے اس کے تعلق سے وہ رفع ہو سکے۔ دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے درمیان جو بھی معاملات ہوئے ہیں یہ سب آزمائش تھی۔ کیا تھی؟ سب آزمائش تھی۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ بڑا ثواب بڑی آزمائش کے ساتھ ہے۔ میں نے کیا کہا شروع میں کہ صحابہ اکرام کے درمیان جو کچھ بھی ہو ایک آزمائش تھی۔ اب اس آزمائش میں صحابہ اکرام کو مجرم ٹھہرانا جہالت ہے، اور یہ کوئی انتہائی پرلے درجے کا جاہل ہی ہوگا جو صحابہ اکرام کو متون کرے گا، کیونکہ اللہ کے نبی سے ہم فیصلہ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے آپ کو شروع میں اصول بتایا تھا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ جب تم اختلاف ہو جائے اصول لوٹاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ تو صحابہ کرام کے درمیان جو معاملات ہوئے ایک آزمائش تھی، اور آزمائش کا صلہ یہاں کیا بتایا جا رہا ہے حدیث میں؟ بڑا ثواب بڑی آزمائش کے ساتھ ہے، یعنی جتنی بڑی آزمائش اتنا بڑا ثواب، یعنی صحابہ کرام کے درمیان جو اتنی بڑی آزمائش آئی حضرت معاویہ حضرت علی کے درمیان، تو ان کو اس کا اجر بھی بہت بڑا ملے گا، اور ان کو اجر دینے کے بعد ایسے جاہل لوگ ان کو مجرم ٹھہرا دے رہے ہیں۔ یہ ہے کتاب و سنت سے دور ہونا، یہ ہے کتاب و سنت کے علم کے عین سے بھی دور ہونا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے کیا فرماتا ہے؟ بلا شبہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو ان کو کسی آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ آہا ماشاء اللہ، کیا حدیث اور کیا الفاظ ہے! اس سے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت صحابہ اکرام کے تعلق سے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ جس سے محبت کرتا ہے اس کا آزمائش میں ڈالتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انبیاء کے بعد سب سے زیادہ کس سے محبت کرتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے صحابہ کرام سے، ظاہر سی بات ہے اہل بیت سے۔ تو آزمائش میں کن کو ڈالے گا؟ صحابہ کرام اہل بیت کو ہی ڈالے گا نا۔ اور پھر آگے کیا فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ جو اس آزمائش پہ راضی ہو، اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط گمان نہ رکھا تو اس کے لیے رضا ہے، اور جو آزمائش پہ ناراض ہو اور صبر کے بجائے غلط شکوے گمان کیے تو اس کے لیے ناراض کیے۔ واہ واہ واہ! یہ حدیث پڑھ کے تو میرا دل ایسا باغ باغ ہو گیا، کاش
ایسے بدبختوں کو حدیث سمجھ میں آ جائے کہ اصول بیان فرما دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب ایسی آزمائش آئے تو اس آزمائش پہ جو بھی صبر کرے اور راضی ہو جائے، اسے تقدیر سمجھے، تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا، اور جو ان آزمائشوں میں شکوے شکایت کرے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا۔ اب ایسے ہی بدبخت ہیں، اتنے لوگ شہید ہو گئے، اس پہ راضی ہونا چاہیے تھا، تو شکایت کر رہے کس نے کیا؟ ارے بھائی تم پدی کے شور میں تو ہو کون؟ تمہاری حیثیت، تمہاری اوقات ہے کیا جو تم اس کا ذمہ دار کون پوچھ رہے ہو؟ حالانکہ تم دعویٰ کر رہے ہو کہ ہم کتاب و سنت پر ایمان رکھتے ہیں، تو یہ حدیث کبھی پڑھے نہیں؟ چلو آج پڑھ لو، آج سیکھ لو۔ تو صحابہ کرام کے درمیان جو بھی معاملہ ہوا وہ آزمائش تھی، اور سب جانتے ہیں کہ اتنی آزمائش میں بھی، ایسی آزمائش میں بھی دیکھو صحابہ کرام کے درمیان جو کچھ ہوا نا، واللہ عالم اس کا 1% بھی ہمارے ساتھ ہو جائے نا، ہم ٹوٹ کے بکھر جائیں گے۔ واقعی وہ پاک باز اللہ کے نبی کی تربیت یافتہ شخصیتیں تھیں جو ایسے حالات میں بھی ثابت قدم بنی رہی، اور ہر بات میں اللہ کی رضا سے راضی رہی۔ دیکھیے کیا خوبصورت بات ہے نا کہ جنگ کا معاملہ چل رہا ہے، صفین کا معاملہ چل رہا ہے، ادھر سے بھی لوگ شہید ہو رہے ہیں، ادھر سے بھی لوگ شہید ہو رہے ہیں، تو حضرت معاویہ کی طرف سے جو لوگ شہید ہو رہے ہیں ان کی نماز جنازہ کون پڑھا رہے ہیں؟ حضرت علی۔ اگر وہ باطل ہوتے، وہ جہنم کی طرف بلانے والی جماعت ہوتی، تو کیا ان کی نماز جنازہ حضرت علی پڑھاتے؟ نہیں۔ یہ بات کیا بتاتی ہے؟ یہ بات یہی حدیث بیان کر رہی ہے کہ آزمائش میں جو صبر کرتے ہیں اور اللہ کی رضا سے راضی ہو جاتے ہیں، اسے تقدیر سمجھتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوتا ہے۔ اس لیے صحابہ سے اللہ تعالیٰ راضی ہے، اور جو اس پہ شکایت کرتے ہیں وہ شیعہ رافضی خارجی ہے جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے، جو اس پہ راضی نہیں ہوتے، ایسے بدبخت ہیں، ایسے لوگ ہیں۔ یہ بڑی پیاری حدیث آپ کے سامنے میں نے بیان فرمائی، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس حدیث کے ذریعے بات پوری سمجھ میں آئی ہوگی کہ صحابہ کرام کے درمیان ہونے والے واقعات جو تھے وہ ایک آزمائش تھی، اور اس پہ بھی بے شمار حدیث ہیں۔ ایک اور روایت میرے کو بخاری و مسلم میں ہے، اس کا مفہوم مجھے یاد آ رہا ہے، الفاظ برابر یاد نہیں آ رہا ہے، کبھی آگے پیچھے جاؤں تو باتوں کو پکڑنا مت، لیکن مفہوم میرے کو معلوم ہے کہ ایک صحابی نے کسی صحابی سے کہا، اور فتنوں کے تعلق سے، کہ تمہارے سامنے حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا اور تم خاموش تماشائی بنے رہے۔ تو صحابی نے کہا کہ ہم فتنے میں مبتلا ہو گئے تھے۔ فتنے سے مراد آزمائش میں مبتلا ہو گئے تھے، یعنی ایسے معاملات ہوئے تھے، ایسی سازشیں ہوئی تھی کہ یہ گروہ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ کیا صحیح ہے، وہ گروہ کو سمجھ میں نہ کیا صحیح ہے، اور یہ گروہ کو سمجھ میں نہ کہ کیا کرنا چاہیے، وہ گروہ کو سمجھ میں کیا کرنا چاہیے۔ تو جس کے پاس جتنا فہم، جتنی احادیث، جتنا علم تھا، ہر ایک شخص نے اپنے علم فہم کے مطابق عمل کیا ایسے حالات میں، ثابت قدم رہا۔ یہ ہے صحابہ کی پاک باز جماعت، ثابت قدمی دکھائی انہوں نے، کسی طرح کی کوئی نااہلی، بے عملی نہیں دکھائی۔ جس کے بعد جتنا علم تھا، جتنا اجتہاد تھا، جتنی احادیث تو اجتہاد کیا اور پورا نچوڑ پیش کیا، یہاں تک کہ اپنی جانوں کے نذرانے دے دیے۔ وہ آزمائش تھی، وہ اس کی ذمہ دار کون ہے؟ تم پدی کے شور میں تمہارا کیا اوقات حیثیت جو پوچھنے لگو کہ ذمہ دار کون ہے؟ تم کون پوچھنے والا؟ جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا، اللہ کے نبی نے فیصلہ کر دیا، ان کے فیصلے کے آگے جو اپنی بات اونچی کرے تو کیا کبھی فلاح پا سکتا ہے؟ فلاح و ربو کا کبھی فلاح پا سکتا ہے؟ کبھی نہیں۔ تو وہ ساری زندگی سینہ ہی پیٹے گا، ماتم ہی کرے گا، اور ایسے انداز میں گفتگو کرے گا کہ اس کو شیطان نے چھو کے باولا کر دیا ہے، دیوانہ بنا دیا، ایسا لگے کہ گانجا چرس مار کے آیا ہے، حجتی بنا ہے، حجت بنگال بنا ہوا ہے، علمی انداز کہیں سے کہیں تک کچھ دیکھ ہی نہیں رہا ہے، حجتی حجت، توبہ استغفار۔ تو امید کرتا ہوں حضرات آپ کو میری بات سمجھ میں آئے گی۔ تھوڑی ویڈیو لمبی ہو گئی معذرت کے ساتھ، لیکن چونکہ یہ فتنہ زیادہ سر چڑھ رہا تھا، اس لیے اس کا سدباب، اس کا رد کرنا ضروری تھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا، اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت اور منہج سلف کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس درمیان میں بھی کوئی بات ادھوری رہ گئی ہو، چھوٹ گئی ہو، ذہن سے نکل گئی ہو، تو آپ لوگ مجھے واٹس ایپ پر یا اس ویڈیو پر کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ اس پہ ویڈیو بنا دوں گا۔ میرا نمبر ہے 9930099793۔ آپ کا بھائی ندیم خان آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ جزاک اللہ خیر، احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔